ان سے ہمیشہ وہ مخالفت کریں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو بھی جماعتیں، جو بھی فرقے ہوں گے، وہ تمام کی تمام جہنم میں جانے والی ہوں گی۔ اور چونکہ یہ لوگ حق کے اوپر قائم رہیں گے، اس لیے کفار و مشرکین کی مشابہت اور ان کی تقلید یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ تو کہ یہ چیز واقع ہوگی، یہ چیز واقع ہوگی کہ نبی کی امت یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی تقلید ضرور کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی تقلید کریں گے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہود و نصارہ کی یہ تقلید کر رہے ہیں؟ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ واضح ہے یہ چیز، اور وہ یہ ہے کہ وہ جماعت ہے جو یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی تقلید میں پھنسی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، وہ جماعت ہے یا وہ جماعتیں ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت جیسا ان کا عقیدہ نہیں، قرآن و سنت جیسا ان کا عمل نہیں، قرآن و سنت جیسا ان کے اعمال نہیں، قرآن و سنت جیسے ان کے کردار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس قسم کے ایمان اور عقیدے بتلائے ہیں اس سے وہ مختلف ہیں۔ قرآن و سنت کے تمسک سے وہ دور ہیں۔ جنہوں نے مختلف جماعتیں بنائیں، اہل السنہ والجماعہ، یعنی قرآن و سنت کے اوپر مبنی جو جماعت ہے، ان سے کٹ کر انہوں نے مختلف جماعتیں بنائیں۔ یہ اور بات ہے، اپنے اوپر انہوں نے لیبل جو بھی لگائے ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ اصل بنیاد سے کٹ کر کے انہوں نے الگ الگ اصول اور ضابطے اور قاعدے اور قانون اور عقیدے اور منہج اور طریقے بتلائے ہیں۔ کوئی اپنے مولویوں، مفکروں، شیخوں، پیروں، سجادہ نشینوں اور نہ جانے کن ان کی قیاس اور ان کی رائوں کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں۔ ان کو سب کچھ انہوں نے سمجھا ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان مولویوں کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے بھئی اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے فلانے کا یہ حکم ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ سے کٹ کر انہوں نے الگ الگ گروہ سازیاں بندیاں کی، الگ الگ انہوں نے جماعتیں بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی روش کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، عبادات میں، اخلاق، معاملات میں، عبادات میں اور عقائد میں اور دیگر اصول اور ضابطوں میں۔ تو یہ پہچان ہے ان کی۔ جو اس ضابطے سے کٹے، یوں سمجھ لو کہ وہ یہود و نصارہ کی تقلید اور اس کی روش میں پھنسا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی تقلید سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ تو یہ روکنا کہیں تو مجمل انداز سے ہے، یعنی آپ نے بالاختصار وہ بات کہہ دی، اور کہیں تفصیلی طور پر آپ نے بتلایا۔ مثلا مجمل انداز سے یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المجوس، اے میری امت کے لوگوں مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، اے میری امت کے لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ وہ احکام ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں مجمل انداز سے، شارٹ کٹ میں، شارٹ طریقے سے یہ تمام چیزیں بتلائی تھیں، اور کہیں تفصیلی انداز سے اللہ کے نبی نے بتلایا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ ایک ایک چیز کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ اس کے اندر مخالفت، اس کے اندر مشابہت یا ان کی تقلید نہ کرو، ان کے اندر ان کی تقلید نہ کرو، ان باتوں میں ان کی تقلید نہ کرو۔ آئیے ذرا اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ آج ہم مسلمان جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نہایت ہی خندہ پیشانیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نفرت اور اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے دل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے ایمان اور عبادات سے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تفصیلی طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور کفار و مشرکین کی تقلید اور ان کی روش سے ہم لوگوں کو روکا ہے۔ تو اس تعلق سے چار بڑی چیزیں آتی ہیں، چار خانے اس کے ہم نے رکھے ہیں کہ چار بڑی چیزیں ہیں، اور ان چاروں کے اندر مختلف کیٹیگریاں بھی ہیں، لیکن اجماعی طور پر، عمومی طور پر یہ چار حصے آتے ہیں
جن باتوں سے جن میں تقلید کرنے سے مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے. اس کے 4 ٹکڑے ہیں, 4 حصے ہیں یا 4 خانے ہیں. نمبر ایک خانہ کیا ہے؟ نمبر 1 خانہ یہ ہے ایمان و عقیدے کے امور, یعنی ایمان اور عقیدے کے تعلق سے وہ باتیں جو ایمان اور عقیدے سے متعلق ہیں. یعنی ایمان اور عقیدے میں کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی مومن, کوئی بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا یہود و نصارہ مشرکین کی تقلید نہ کرے, ان کی مشابہت اختیار نہ کرے. اور یہ ایمان و عقیدے کے جو امور ہیں یہ بڑے ہی خطرناک ہیں. یاد رکھیں, یہ اتنے خطرناک ہیں اللہ کی قسم کہ اس میں کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی اسلام ہی سے باہر ہو جاتا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے سے آدمی شرک میں ڈوب جاتا ہے. بڑے ہی خطرناک ہے, اور اس کے اندر شیطان نے خوب گمراہ کیا. کسی کو دیکھیں, ایک بات میں آپ کو کہوں, شیطان جو ہے نا, شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان و عقیدہ درست ہوئے اور یہ کہیں ادھر ادھر تاک جھانک میں نہیں بلکہ بالکل اسٹریٹ لائن پہ چل رہا ہے, صحیح لائن پہ چل رہا ہے, تو اب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو کسی طرح کسی جرم میں ملوث کریں, ٹھیک ہے, کسی گناہ میں اس کو ڈبوئیں, کیونکہ اس کی نیکیوں میں ضروری ہے کمی کرنا, کٹوتی کرنا, کہیں اللہ کو راضی اور خوش نہ کر لے. تو ایمان اور عقیدہ درست ہے لیکن کسی معاملے کے اندر اس کے اندر کمی موجود ہے. تو اس طرح سے اس کو دوسری برائیوں کی طرف اس کے رخ کو زناکاری کروا لیتا ہے, بدکاری کروا لیتا ہے, چغلیاں کروا لیتا ہے, غیبتیں کروا لیتا ہے, حرام کاری کروا لیتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, پیسے نکال لے. ایمان اور عقیدہ درست ہے, یہ نماز چھوڑوا دیتا ہے, یا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے, کہیں نہ کہیں بہرحال شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ آخری سانس تک کوئی نہ کوئی گناہ کرواتا ہی رہتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوتی رہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ